إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، شان، شوکت، عظمت، جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اکیلا اس ساری کائنات کا خالق، مالک، حکیم، مدبر، سبھی کچھ ہے۔ بعدہ درود سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کروں گا۔ آپ لوگوں نے آج کے خطبے کا عنوان سن لیا ہوگا یا بذریعہ واٹس ایپ اب تک بات پہنچ گئی ہوگی تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ آج کا جو عنوان ہے خطبے کا، جمعے کا، وہ رہے گا صحیح عقیدے کے ثمرات یا صحیح عقیدے کے نتائج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کی ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے ابو جان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتوں باتوں میں اپنے ساتھیوں سے ایک سوال کر بیٹھے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من الشجر شجرہ، ان من الشجرۃ شجرہ لا تسقط ورقها حدثونی ما ہی۔ اس حدیث کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اچھا مجھے ذرا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا مثلھا مثل المؤمن، اس درخت کی مثال مومن کے مانند ہے۔ فوقع الناس،
فی شجر البوادی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو فوراً میرے دل کے اندر جواب آ گیا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، لیکن بڑوں کی محفل میں آداب کو میں ملحوظ رکھتے ہوئے، شرم و حیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمت نہیں کیا، خاموش بیٹھا رہا۔ لیکن ہوا کیا، صحابہ کرام کی جماعت، بڑے بڑے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سنتے ہی سب کا ذہن جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ فوق الناس فی شجر البوادی، جنگلوں کے پیڑ پودوں کی طرف چلا گیا کہ کون سا درخت ہوگا، کیا درخت ہوگا۔ کافی دیر کے بعد کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ہی النخلہ۔ کیا کہا؟ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ یہ کہتا ہے میں اپنے ابو جان کے ساتھ اپنے گھر آیا اور اپنے ابو سے کہنے لگا، ابو جان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ کے ابو تھے، کہنے لگے کہ ابا جان اس سوال کا جواب مجھے اچھی طرح سے پتا تھا۔ کہا بیٹے بتایا کیوں نہیں؟ بتا دیا ہوتا تو میرے لیے فخر کی بات ہوتی۔ آج ہمارے لیے فخر کی بات کیا ہے؟ میرے بچے اچھی طرح سے کما لیں، ڈھیر سارا بینک بیلنس اگر میرا بیٹا بڑا جمع کر لے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے لیے فخر کی کیا بات تھی؟ علم۔ صحابہ کرام کے لیے فخر کی کیا بات تھی؟ علم۔ علم کا حاصل کرنا، علم کے اندر ترقی کرنا۔ کہا بیٹا یہ جواب تجھ کو معلوم تھا، اگر تو نے وہ جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوتا، دنیا کے تمام خزانوں میں جو خزانے ہیں اس سے بڑھ کر یہ جواب آج کا میرے لیے ہوتا، لیکن تو نے نہیں بتایا، خیر کوئی بات نہیں۔ اس حدیث کو اس آیت کی روشنی میں ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ وہ آیت اس سے پہلے بھی ایک دو چار خطبے، یعنی ایک دو چار جمعہ پہلے میں نے خطبہ دیا تھا توحید کے اثرات انسانی زندگی پر، اس میں بھی میں نے اس آیت کو ہی عنوان بنایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ الم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کیف ضرب اللہ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، مثلا مثال بیان کی ہے، کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین کی تہ تک ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں سے کیا کر رہی ہے؟ باتیں کر رہی ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین، اور یہ درخت کیا ہے؟ ہمہ وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ الغرض اس آیت کی تشریح اس حدیث کو سمجھیں، یا یہ آیت اس حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ کلام اللہ متن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں اس کی کیا ہیں؟ شرح ہیں۔ کئی ساری آیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے مجملاً، مفصلاً نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میرے اور آپ کی نگاہ نہ جائے، یا کوئی جانکار ہم کو اس آیت کی حدیث کی روشنی میں تشریح کر کے نہ بتا دے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ الغرض اس آیت کے اندر یا اس حدیث کے اندر کھجور کا جو پیڑ ہے اس کی بھلائیاں، محاسن کو بیان کیا گیا ہے کہ نہیں؟ بات کیا کی گئی ہے؟ یہ درخت ایسا ہے، یہ درخت ایسا ہے، کیا کہا؟ جس کے پتے گرتے نہیں ہیں، بڑے مضبوط ہیں۔ آگے کیا کہا؟ ہر وقت پھل لاتا ہے، ایسا پھل کہ اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ آج اس کے فائدوں کو سائنسدانوں نے بھی بیان کیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی بیان کیا ہے۔ کون سا؟ کھجور۔ کئی سارے فوائد بیان کرتے ہیں۔ الغرض یہ آپ کچا کھاؤ تو بھی فائدہ، پکنے کے بعد تو بھی فائدہ، سوکھ کر چھوارا بن جائے تو بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ الغرض باتیں کیا کی گئی ہیں اس میں؟ پتے نہیں گرتے، ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اب یہاں چلتے ہیں، جڑیں اس کی تہ میں ہیں،
اب یہاں اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ مثلھا مثل المؤمن کہا نا، اس کی مثال مومن کی ہے، یعنی اشارہ ہے یہاں پر صحیح عقیدے کی، ٹھوس عقیدے کی، جس کی جڑیں تہ تک ہے، یعنی کہ اس کا عقیدہ عقیدہ توحید بہت ہی ٹھوس ہے، مضبوط ہے۔ اور جس کا عقیدہ ٹھوس، جس کا عقیدہ ٹھوس ہو، مضبوط ہو، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، مضبوط ہے، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر یقین ہے، اس کے اندر انقیاد ہے، اس کے اندر قبول ہے، اس کے اندر محبت ہے، تو کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال یہ آسمان میں چلے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم اعمال کرتے ہیں نا، اعمال کے قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ عقیدے کا درست ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، عقیدے کا مضبوط ہونا۔ عقیدہ درست نہیں ہے، بنیاد علم پر نہیں ہے، جہل پر ہے، فائدہ نہیں دیں گے اعمال۔ بنیاد یقین پر نہیں، شک پر ہے، فائدہ نہیں دیں گے۔ بنیاد قبول پر نہیں، رد پر ہے، فائدہ نہیں دیں گے۔ بنیاد انقیاد پر نہیں، ترک پر ہیں، نہیں دیں گے۔ بنیاد محبت پر نہیں، نفرت پر ہیں، فائدہ نہیں دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک انسان کا عقیدہ اگر ٹھوس ہے، ایک انسان کا عقیدہ ٹھوس ہے تو فائدہ کیا بتایا؟ جو اعمال اس کے بدن سے صادر ہوتے ہیں وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ قبولیت سے نوازتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر کون سی کی گئی ہے؟ دوسری بات جو کی گئی ہے کہ پتے نہیں گرتے، پیڑ کے تعلق سے کیا کہا؟ لا تسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے، یعنی اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے تو ہمارے اعمال بھی ضائع اور برباد نہیں جاتے۔ ایک تو آسمان تک پہنچتے ہیں اور پھر منہ پر مارے نہیں جاتے، قبولیت سے نوازے جاتے ہیں، ضائع اور برباد نہیں ہوتے۔ اور ہر وقت جو اشارہ ہے اس بات کی طرف، ہر وقت پھل دیتا ہے، یعنی مومن ہر وقت اعمال صالحہ کا پیاسا رہتا ہے، اس کا دل چاہتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا عمل کروں جس سے میرا مولا، میرا آقا، میرا رب راضی ہو جائے، اور اس کا فائدہ، اس کا ثمر، اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں نظر آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی مومن عمل کرتا ہے اور اس میں ہمیشگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رات بھر آپ نے تہجد پڑھ لیا، فجر گول کر دی، فائدہ نہیں ہے۔ خوب تلاوت کرتے رہے، فجر چھوڑ دی، فائدہ نہیں ہے۔ رات بھر آپ عبادتیں کرتے ہو، پھر فرائض کے اندر کمی نہیں آتی، کوئی بات نہیں۔ یہاں تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشگی ہونی چاہیے، دوام ہونا چاہیے، ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ ناغا ہے، ترک ہے تو سمجھ لیجئے پھر وہ ہمارے اعمال کام کے نہیں ہیں۔ الغرض میں نے کہا نا کہ عقیدہ جس کی بنیاد سب سے پہلے میں نے کیا کہا؟ علم پر ہوتی ہے، جہل پر نہیں۔ صحیح العقیدہ انسان عالم ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے پھر بھی بدعقیدگی کی باتیں کرتا ہے تو اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ علم کی بنیاد پر عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے، جہل پر نہیں۔ اور پھر یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، شک کی بنیاد پر نہیں۔ آج آدمی عمل کرنے کے لیے سوچتا ہے، پھر اس میں تذبذب میں رہتا ہے، کروں کہ نہ کروں، فلانا کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، فلانا کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ کب ہم اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ کب ہم جانکاری حاصل کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ کب کوشش کریں گے؟ تذبذب میں رہیں گے تو پھر ہمارا عقیدہ ٹھوس نہیں ہے۔ اللہ کا کلام، رسول اللہ کا فرمان سامنے آ گیا، وہی تو ٹھوس ہے، اور وہ آ گیا ہمارے اندر، ہمارا عقیدہ ٹھوس ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟
قبول ہے، رد نہیں ہے، انقیاد ہے یعنی کہ فرمانبرداری ہے، ترک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو دعویٰ کرتے ہیں صحیح عقیدے کا، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کا کلام آتا ہے اور اپنے امام کا قول آتا ہے تو کرتے کیا ہیں؟ اپنے امام کے قول کو فوقیت دیتے ہوئے اللہ کے کلام اللہ کو نیچا کر دیتے ہیں۔ آپ اگر فقہ کی کتابیں پڑھے ہوں گے، اصول فقہ کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ اگر کسی امام کی اللہ کے کلام کے ساتھ، دھیان سے سن لیجئے، باتیں ذرا کھری ہیں لیکن حق ہیں، کلام اللہ سے جب ٹکراتی ہیں تو سب سے پہلے جو پیمانہ ہوتا ہے تاویل کا، اس کے پیمانے پر رکھ کر اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ آیت ان کے امام کے قول سے ملتی ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر قول دب رہا ہے، آیت اوپر آ رہی ہے تو آیت کو نیچے کر کے کیا کہتے ہیں؟ امام کا قول ناسخ ہے اور آیت منسوخ۔ استغفر اللہ، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کلام کو منسوخ کرنے والے، اس کے حکم کو منسوخ کرنے والے؟ ہے آج فقہ کی کتابوں کے اندر ایسے اصول لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ اندھے مقلدین ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تاویلات پر اتر آتے ہیں۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام، اس کی ہیبت، اس کا ڈر، اس کا خوف ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اس آیت کو سنیں، قرآن کہتا ہے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكونوا لهم الخيار۔ جب کسی بات کا فیصلہ، کسی امر کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر لیں تو وہاں پر مجھ کو اور چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر مجھ کو اور آپ کو اختیار نہیں ہے ناسخ اور منسوخ کرنے کی، اپنے امام کے قول کو اوپر لانے کی، اللہ کے کلام۔ ایک جگہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی تم مت چلاؤ، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ لا شعوری اور بے علمی کے عالم میں تمہارے اعمال اکارت ضائع ہوتے جائیں گے، برباد ہوتے جائیں گے، اور تم کو اس بات کا کیا نہیں ہوگا؟ احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ ہے کلام اللہ کے ساتھ، اسی طرح فرمان رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب اپنے امام کے قول کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پس پوش ڈال دیا جاتا ہے، بڑی آسانی سے اس کو منسوخ، اس کا حکم ہٹا دیا جاتا ہے، ضعیف قرار دیا جاتا ہے، موضوع قرار دیا جاتا ہے، اور پھر امام کے قول کو فوقیت دی جاتی ہے۔ ارے کس امام نے کہا ہے کہ اللہ کے کلام کے سامنے میرے قول کو فوقیت دو؟ کسی امام نے کہا ہے؟ اگر ان کے اقوال پڑھیں گے، ان کی سوانح پڑھیں گے، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ایسے اندھے مقلد بنو کہ ہم کو تم گنہگار بنا دو۔ کہا ہے کیا؟ مفت میں ہم ان کی طرف منسوب کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں کہ انہوں نے کہی ہی نہیں ہیں۔ وہ تو محدثین اور فقیہ ایسے تھے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی بھی امام نے اپنے ساتھ نہیں جوڑا، جاتے جاتے یہ کہے گئے کہ ہماری باتیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اگر وہ قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکراتی ہے ہمارے علم کے مطابق، اگر صحیح نہیں ہے تو کیا کرنا ہے تم کو؟ ہماری باتوں کو پھینک دو، وہ بات لے لو۔ کیونکہ علم کا معاملہ کیا ہے، جیسے جیسے آگے چلے جاؤ گے اور پھر مزید علم کے راستے کھلتے جائیں گے۔ وہ زمانہ آج کل کے حساب سے ٹیکنالوجی والا اور پھر ذرائع ابلاغ والا نہیں تھا۔ آدمی ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر پیدل اور گھوڑوں پر کرتا تھا۔ آج آپ کو باہر کی بات ایک جھٹکے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ جس قدر آج علم پھیلا ہوا ہے اس وقت نہیں تھا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ کیا کہے گئے؟ یہ کہے گئے کہ اگر ہماری باتیں اللہ اور رسول کی باتوں سے ٹکراتی ہیں تو پھر ہماری بات کو فوقیت نہیں دینا، چھوڑ دینا ہے۔
اور انہوں نے کب کہی کہ ہماری باتوں کے مطابق؟ ہم نے جو باتیں کہی ہیں وہ قرآن حدیث کے مطابق ہیں تبھی لے لو، اگر کہیں مکسڈ ہیں چھوڑ دو۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہاں معاملہ ہو رہا ہے ناسخ اور منسوخ والا۔ ہم اپنی طرف سے شریعت بناتے جا رہے ہیں اور پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ صحیح عقیدہ۔ نہ، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ فاسدہ ہے، باطلہ ہے، ہمارے اعمال کو اکارت اور برباد کرنے کا ذریعہ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ عقیدہ صحیحہ کیا ہے؟ عقیدہ صحیحہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے۔ اسلامی عقائد بہت سارے ہیں، اس میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے اوپر جس کو درجہ حاصل ہے وہ کس کو ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کو۔ اس پر تھوڑی سی بات کر کے اس کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے پاس سے گزر رہے تھے، مدینہ کے پاس سے کچھ یہودی لوگ گزر رہے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب وہاں سے جانے لگے، وہاں کی ہریالی کو دیکھا، وہاں کی خوبصورتی کو دیکھا، فوراً محسوس کرنے لگے یہ تمام نشانیاں جو ہم نے اپنی کتاب توریت کے اندر پڑھی تھی وہی ہم کو محسوس ہو رہی ہیں۔ لگتا ہے یہ آخری جو پیغمبر آنے والے ہیں ان کا ہی شہر ہوگا، یہ ان کی ہی یہ بستی ہوگی۔ چلتے ہیں، جا کر ذرا خیریت لیتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ چکے ہیں، نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون؟ وہ یہودی۔ آپ یاد رکھ لیجئے، یہودی بڑے متعصب قوم ہیں، دلوں کے اندر عصبیت بہت ہے، ان کے پاس قبول نہیں ہے، رد ہے، ہر چیز کی کیا کرتے ہیں؟ وہ مخالفت کرتے ہیں، انکار کرنے والے، انکاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آتے پتہ ہے؟ امتحان لینے کے لیے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ آتے ہیں، بات پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ جانچنے کے لیے کہ یہ مولوی کتنا پانی میں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، سوال کرو، صحیح جواب ملتا ہے، خوش ہو جاؤ، اطمینان نہیں ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ آئے کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے۔ جو باتیں ہماری کتاب کے اندر آئی ہیں دیکھتے ہیں وہ ان کے اندر ہے کہ نہیں۔ اور سب سے پہلے جو سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی کتاب کلام اللہ کے اندر سب سے اعلیٰ جس بات کی گواہی کا حکم دیا گیا وہ کون سی ہے، یا سب سے اعظم یا بڑی بات ہے جو آپ کے کلام اللہ کے اندر بیان کی گئی وہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قرآن کے اندر اگر کسی بات کو اعلیٰ اور فوقیت درجہ دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور دلیل کیا دی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ہے نہیں، حقیقی معبود برحق اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات، اگر کوئی اعلیٰ آیت ہو سکتی ہے، بڑی بات اگر جو کتاب مجھ کو عطا کی گئی ہے اس کے اندر ہے تو وہ کون سی ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ امام شعبہ تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ تہجد کی نماز پڑھتے تو اس آیت کو پڑھتے تھے، کون سی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، بار بار دہراتے تھے۔ اور جب ان کی نماز ختم ہوتی تو ایک حدیث پڑھتے، وہ حدیث کیا تھی؟ اذا استودع ان اللہ اذا استودع شیئا حفظہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی چیز دی جاتی ہے امانت کے طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے صدقے کے بارے میں سنا ہوگا، ایک آدمی کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے؟ پرورش کرتا ہے نا، اور وہ بڑھ چڑھ کر آخرت کے اندر ترقی ہو کر ہم کو ملے گا نا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو پڑھ کر؟ اے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تیرے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے آج رات نماز کے اندر تیری یکتائی، تیری عظمت، تیری جلالت، تیری وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ زور زور سے کہا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کو میں نے تیرے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت کرنا، کل قیامت کے دن اس کا نتیجہ مجھے دے دینا، اس کا ثمرہ مجھے دے دینا۔ کیا کہتے ہیں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ؟ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کو ٹھوس کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ فاسد جو عقیدہ ہے ہمارا، باطل عقیدہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں نا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو پہلو ہیں، لا الہ الا اللہ۔ جب انسان کہتا ہے لا، نفی نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ لاکھ کوشش کرو ثابت کرنے کی، ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں ہے؟ الہ کہا، کوئی معبود نہیں ہے، نہ قبر کے اندر مدفون، نہ کھڑا کیا ہوا، نہ بٹھایا ہوا، نہ 10 سروں والا، نہ کوئی بابا، نہ کوئی شیخ، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی بھی محترم نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے ڈرا جائے، جس کی ہیبت طاری ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ نہیں، لا ہٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، صفایا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ جب نہیں کہہ دیا نا تو پھر ثابت نہیں کر سکتے، جو ثابت کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے، اگر جو بھی ثابت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ آگے کیا کہا اللہ نے؟ الا اللہ، اگر ہے کوئی عبادت کے لائق تو کون ہے؟ کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ۔ یہاں اس بات، اب لاکھ کوشش کریں اس کو نفی کرنے کی، ہو نہیں سکتا۔ جتنے بھی ہیں لوگ معبودان باطل بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں آ جاتے ہیں، وہ چاہے پتھر ہوں، چاہے پیڑ ہوں، پودے ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، انسان ہوں، چرند ہو، پرند ہو، جنات ہو، شیاطین ہو، جس کو بھی پوچھتے ہیں لوگ اللہ کے علاوہ، یہ سب اللہ کی مخلوقات، تو پھر اللہ کے مقابلے میں یہ آ نہیں سکتے، نہیں سکتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے، اور اس کے لیے میں نے کہا نا، علم اور یقین، علم اور یقین۔ آج حالات بگڑے ہوئے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک ساتھی نے ہم سے دوران درس، یعنی درس کے بعد سوال کیا تھا۔ بات کیا آئی تھی؟ ایک انسان اگر مر رہا ہو، اس کے پاس کیا کرنا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اب ہم ورد کریں گے، اب وہ پڑھے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ سوال کیا، اگر کوئی فاسد عقیدے والا ہو، اس کے سامنے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اب جواب سامنے آ گیا۔ اگر انسان ساری زندگی فاسد عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو وہ کلمہ نہیں ہے، زبان کی جمع خرچی ہے۔ جب کلمے کا علم نہیں ہے، کلمے کا تقاضا نہیں پورا کرتا، کلمہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ مرتبہ تسبیح لے کر پھروتے رہو، وہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر مرتے وقت میرے کہنے کی وجہ سے زبان سے بھی نکل گیا تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من مات، جو انسان مر گیا، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے، انہ لا الہ الا اللہ۔ انسان مرتے وقت کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دخل الجنہ، کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا۔ علم نہیں ہے، شک ہے، جہل ہے، یقین نہیں ہے، انکار ہے، مخالفت ہے، نفرت ہے، اور پھر ہم چاہے لاکھ مرتبہ اس کے سامنے پیروئیں وہ تسبیح، اور وہ پیروتا جائے، فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ یہی ہے صحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ۔ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ جب علم ہمارے پاس آ جائے گا
تو پھر ہیبت طاری ہوگی اللہ کے کلام کی، رسول اللہ کے فرمان کی۔ پھر ہم ہمت نہیں کریں گے اس کی مخالفت کرنے کی، کسی امام کو، کسی شیخ کو، کسی پیر کو اللہ کے مقابلے میں، اس کے کلام کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں، ان کے فرمان کے مقابلے میں فوقیت نہیں دیں گے، کبھی آگے لانے کی کوشش نہیں کریں گے، ڈریں گے، کانپیں گے۔ ڈرنا کس سے؟ اللہ سے۔ ڈرنا کس سے؟ اللہ کے کلام کو غلط بیان کرنے سے۔ تعویل کرنے کے لیے ہم ڈرتے نہیں ہیں اور کلام کا صحیح مطلب بتانے کے لیے شرماتے ہیں، یہ کیسے انسان ہیں؟ یہ سب پتہ چلے گا جب اس دنیا کی آنکھ ہماری بند ہو جائے گی اور آخرت کی آنکھ کھلے گی، تب پھر واویلا مچانے سے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اس کلمے کو، اس صحیح عقیدے کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ لوگوں کا ذرا وقت میں زیادہ لوں، لیکن توجہ میری طرف ہو، اللہ سب سے پہلے یہ باتیں میرے اندر اتاریں۔ ایک اور پہلو دیکھیں، انسان کی جب موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر۔ قبر کے اندر جب انسان کو داخل کر دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں نا، فرشتے آ کر اس سے کیا کرتے ہیں؟ 3 سوالات کرتے ہیں۔ کتنے سوالات کرتے ہیں؟ بات علم کی ابھی نہیں کر رہا ہوں میں، یقین کی کر رہا ہوں۔ یقین ہونا چاہیے اس صحیح العقیدے کے لیے، شک ہے تو کتنا نقصان ہے اور یقین ہے تو کتنا فائدہ ہے اور اس کے ثمرات ذرا یہاں سے دیکھتے ہیں، اس پہلو سے۔ ایک انسان کو قبر کے اندر ڈال دیا گیا، اب آپ کہو گے قبر خالی گڑھے کا نام نہیں، ہاں یاد رکھ لیجئے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مرنے کے بعد گڑھے میں ڈال کر آ گئے وہی قبر ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی درندے نے کھا لیا وہ اس کی قبر ہے، ڈوب کر مر گیا وہ اس کی قبر ہے، جل کر راکھ بھی ہونے دو، برزخی معاملہ الگ ہے۔ جو جس حال میں مرے گا وہی اس کی قبر ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر دفن کر دیا تو اس کے پاس جب آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے برزخی زندگی کے اندر، تو سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے، میں یقین والے کے تعلق سے بتاتا ہوں، جس کے پاس یقین ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے۔ کیا سوال ہوتا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بہت آسان ہے نا سوال، بہت آسان ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ جو صحیح العقیدہ ہوگا، صحیح عقیدے پر مرا ہوگا، کلمہ توحید کو حقیقت میں لے کر گیا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پھر اس سے سوال ہوگا آپ کے نبی کون ہے؟ گا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا دین کیا؟ میرا دین الاسلام۔ میرا دین کیا؟ الاسلام، دین اسلام کی گواہی دے گا۔ اب فرشتے کیا کہیں گے جب یہ جواب صحیح دینے لگے گا؟ شاباش، بہت خوب، علی الیقین کنت۔ جواب تمہاری زبان سے کیوں نکلا؟ یقین پر تھا تو جب تک دنیا کے اندر تھا، تیرے دل کے اندر تذبذب نہیں تھا، شک نہیں تھا، ڈاؤٹ نہیں تھا اس کلمے کے تعلق سے، تو یقین کے ساتھ اس کو اپنے دل کے اندر اتارا تھا، اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا۔ وعلیہ مت، اسی پر تیری موت ہوئی ہے۔ اب انتظار کر، جب حشر آئے گا قیامت کے دن بھی، وَتُبْعَثُ عَلَيْهِ، اسی پر تجھے اٹھا دیا جائے گا۔ اور اس کے عکس، اس کے برخلاف کیا ہے؟ ایک ایسا انسان اگر توحید پر نہیں مرا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر نہیں گیا ہے، شک کے ساتھ گیا ہے، جہل کے ساتھ گیا ہے، نفرت کے ساتھ گیا ہے، نافرمانی کے ساتھ گیا ہے، انکار کے ساتھ گیا ہے، تو اس کا معاملہ کیا؟ ہا 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 ہائے ہائے کہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ تعجب کے ساتھ کہے گا۔ یہ ہا ہا جو لفظ آیا نا عربی کا، تعجب والا ہے، تعجب کرے گا۔ اتنا آسان سوال لیکن جواب نہیں دے پا رہا ہے، زبان لڑکھڑائے گی، سجھائی نہیں دے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آسان سوال ہے، جواب دینے کے لیے زبان وہاں پر گونگ رہی ہے، خاموش ہو رہی ہے، بول نہیں پا رہی ہے، گونگی ہو رہی ہے۔ جواب نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکل رہا۔ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کیوں پتہ ہے یہ تعجب کیوں ہوا؟ جب تک دنیا کے اندر تھا اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں کی پوجا اور پرستش کر رہا تھا۔ آج یہاں کے درشن، آج وہاں کے درشن، کھلانے والا الگ، پلانے والا الگ، بیماری آ گئی تو فلانے درگاہ میں فلانی چیز، فلانے ادھر ادھر، دنیا بھر کے آستانوں کا چکر۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نہیں کئی ایک معبود ہیں، ان کے بارے میں جب وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تذبذب تھا، تو آخرت کے اندر ایک خالق، ایک رب، ایک مالک،
ایک الہ کے بارے میں کہاں سے پھر وہ جواب دے پائے گا؟ دنیا کے اندر ہی اس کی زندگی شک کے ساتھ گزر رہی تھی، تو وہاں پر ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہے گا، مجھے نہیں معلوم، تینوں سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، تب فرشتے کیا کہیں گے؟ علی الشک کنت، ڈاؤٹ میں تھا جب تک دنیا میں تھا، موت بھی اسی پر آئی، کل قیامت کے دن بھی تیرا معاملہ یہی ہوگا۔ اور اس کے عکس میں نے شروع میں کہا نا، جو یقین پر مرا ہوگا اب اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اس کی قبر کو کشادہ کیا جائے گا، جنت کا بستر لگایا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی، ہر نعمتوں کا بوچھار۔ یہ ہوتا ہے صحیح العقیدے کے ثمرات۔ قبر سے ہی انسان کیا کرے گا؟ دیکھنا شروع کرے گا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات، ثمرات، نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر کون سی والی زندگی گزار کے گیا تھا؟ اس حدیث کو سنیں، اس حدیث کو سننے کے بعد بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص، عربی پڑھتا رہوں گا اور وقت گزر جائے گا، جو شخص 3 چیزوں کو مان لے، جو شخص 3 چیزوں کو مان لے، وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ 3 چیزوں کو مان کر راضی ہو جائے تو اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا، اللہ کو رب ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اور اسلام کو اپنا مذہب، ریلیجن اور دین ماننا۔ یہ جب مانے گا اور اس پر رضامندی کا اظہار کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ رضامندی کیا ہے؟ یہ جو چیزیں کہی جا رہی نا، کہتا تو ہر ایک انسان ہے، رضامندی اسی وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا تو اس کے علاوہ کسی اور کو پھر وہ رب نہیں مانے گا، کسی کو وہ الہ نہیں مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا اس کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ زندگی گزارے گا۔ اور جب بات آئے گی نبی کی تو نبی کے سامنے کسی اور کو پھر وہ لا کر کھڑا نہیں کرے گا۔ اپنا قائد اعظم، اپنا امام اعظم، اپنے بڑے شیخ کس کو مانے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے رضا۔ اور دین اسلام کی بات، جب اسلام کی بات آئے گی تو پھر کسی اور ریلیجن کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ ڈاؤٹ والا انسان کیا ہوتا ہے؟ کہیں اگر کچھ اس کے مقابلے میں وہاں ہوتا ہے نا، شک ہونے پر کہیں دوسرے مذاہب بڑے اچھے نظر آتے ہیں، ان کے مسائل بڑے اچھے نظر آتے ہیں، ان کی چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، اپنی سخت اور مشکل نظر آتی ہیں۔ جو بھی مسائل ہوں، جو بھی باتیں ہوں اسلام کی، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، اس پر رضامندی کا اظہار کرے گا، اس کو مانے گا، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جانتے ہیں نا سب، کون ہے بلال حبشی؟ ان کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوئی جب انہوں نے اللہ کو رب مانا۔ کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، تب ریت پر ان کو لٹا کر، بہت بڑی چٹان رکھ کر انکار کروایا جا رہا تھا کہ نہیں، انکار کر دے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو تو اقرار کیا ہے اس سے مکر جا، چھوڑ دے اس کلمے کو۔ کیا کہتے؟ نہیں، احد 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 احد۔ یہ جب اتر جاتا ہے نا تو پھر کوئی چیز خاطر نہیں لاتا ہو، سامنے کوئی چیز اس کو نظر اترنا چاہیے۔ ڈاؤٹ ہے، ڈر ہے اوروں کا، اللہ کے مقابلے میں اوروں کی ہیبت دل کے اندر ہے، تب تو پھر یہ کمال نہیں ہوگا۔ یہ جو ان کا کمال ہے، یہ اتر گیا تھا حقیقت میں کلمہ، کسی کو خاطر نہیں لا رہے تھے، نہ کوئی بادشاہ، نہ وقت کا کوئی بھی ہو، کیا زبان سے نکل رہا تھا؟ احد احد۔ مٹھاس نصیب ہو گئی تھی۔ یہ ہے محاسن اس کے، یہ ہے ثمرات اس کے، کس کے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، صحیح عقیدے کے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کیسے صحابی تھے، جب یہ احد احد کا جب اعلان کیا اور پھر جب ان کو آزاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو سب سے بڑا انعام کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مؤذن بن کر ساری زندگی رہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی ربوبیت، اس کا اعلان۔ ساری زندگی مؤذن بن کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاسن میں سے ایک اور اچھائی بیان کرتے ہیں کہ اے بلال، وہ کون سی ایسی چیز تھی تیرے پاس
جس کی وجہ سے میں جنت کے اندر ہمیشہ اپنے آگے تجھ کو پاتا تھا، تیرے ٹاپوں کی یا تیری جوتیوں کی آواز یا قدموں کی آواز کو میں، تیرے قدموں کی آہٹ کو سنتا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوال پیدا ہوتا نا، حضرت بلال جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، بڑی گاڑی کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور سامنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا، اسکوٹر پہ بلٹ پہ پروٹوکول کے طور پر، ہاں یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں اور یہ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوا پتہ ہے؟ ابوبکر کے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر، تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل بشر ہے تو ابوبکر ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں پایا۔ کیا بات تھی یہ؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ ایسا کیوں ہوا؟ مؤذن تھے، اور مؤذن کیا کرتا ہے؟ تمام لوگوں کے مقابلے میں وقت سے پہلے مسجد، جب وقت سے پہلے مسجد آیا تھا تو وضو کرتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی برکت ہے کہ وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے۔ اس لیے وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ یہ خالی مؤذن کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑو، جمعہ ہے آج، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم خطبہ سننے کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں آئیں، ہمارے پاس کچھ اس کی ویلیو ہی نہیں۔ جمعہ کا فائدہ، جمعہ کی فضیلت اسی شکل میں ہم کو ملے گی جب ہم وقت سے پہلے آئیں گے۔ ہم آئیں گے جب خطبہ ختم ہونے لگے گا، تب تو ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ فریضہ ہو سکتا ہے 2 رکعت کا آپ کے اوپر سے ساقط ہو جائے، ورنہ جمعہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آدمی آرام سے آتا رہے گا، آگے رہنا تو بہت دور کی بات۔ یہاں پر ہم آتے ہی ایک ایسے ٹائم پہ کہ وہاں مسجد میں ہم کو جگہ ہی نہیں ملتی، کھڑے رہتے ہیں ہم ادھر سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کے ہم کو فضائل اگر چاہیے تو وقت سے پہلے آئیں۔ آتے بھی ہیں ہم لوگ، کیا کرتے ہیں؟ آرام سے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں ایک کونے میں بیٹھ کر 7 8 10 15 ساتھی مل کر گروپ بنا کر وہاں پر گفتگو، میٹنگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہوا کیا؟ 2 ساتھی بات کر رہے تھے، تیسرے نے اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب بات آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے لغو کیا ہے۔ اللہ اکبر! اشارے سے بھی بات نہیں کر سکتا دوران خطبہ، میٹنگیں تو پھر کیسا یہ جمعہ؟ کیا ملے گا ہم کو جمعہ سے؟ خیر، ٹاپک الگ ہو رہی ہے، میں نے سرسری کیوں بتا دیا کہ اس سے ہم باز آ جائیں۔ یہ گفتگو، میٹنگیں دوران خطبہ کرنا چھوڑ دیں، دیر سے آنا چھوڑ دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اونٹ کا ثواب ملے، وقت سے پہلے آئیں۔ چاہتے ہیں گائے کا ثواب ملے، وقت سے پہلے آئیں۔ چاہتے ہیں کہ ہم کو بکری کا یا مرغی کا یا انڈا کا، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اذان سے پہلے ہی مسجد کے اندر آنا پڑے گا۔ جہاں اذان ہو گئی، خطیب منبر پر چڑھ گیا، دفتر بند، فرشتے بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، نظر نہیں آتے مجھ کو اور آپ کو۔ جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں، وہ کون؟ فرشتے بیٹھ کر خطیب کی وہ سنتے رہتے ہیں۔ اب ان کے پاس موقع نہیں ہے لکھنے کے لیے کہ کون فرسٹ آیا، کس کو کیا دیں، کچھ نہیں۔ سمجھیے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ کلمے کے ثمرات، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہے، انا سابق العرب۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عرب کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہونے والا میں۔ لیکن حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے کہا سابق الحبشہ۔ حبشہ کے اندر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ کون کلمہ توحید کا اقرار کیا؟ یہی میرا ساتھی ہے، میرا دوست۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کہا اللہ کے رسول نے سابق الفارس، ایران میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ حضرت صہیب کے تعلق سے کیا کہا رضی اللہ عنہ کہ یہ کہا، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہاں روم کے سب سے پہلے، روم کے اندر یہ ہیں ثمرات انسان کے۔ جب انسان کیا کرتا ہے؟ کلمہ توحید کو اپنا لیتا ہے، صحیح عقیدے کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب انوارات سے اس کو نوازتا ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کہ ایک چرواہے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔
جنگل اور بیابان سے گزر رہے تھے، دور سے آواز آئی اللہ کے رسول کے کانوں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول نے اذان کی آواز سن کر دور سے کانوں میں پڑی، کہا علی الفطرہ، یہ فطرت پر ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا کے اندر آتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو رب مانتے ہوئے ہی آتا ہے، کیونکہ جب ہماری حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو نکال کر سوال یہی کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحوں نے وہاں پر یکجا جواب دیا تھا کہ تو ہی۔ تو فطرت پر کہا کہ یہ جو انسان اللہ اکبر اللہ کی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ فطرت پر ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کانوں سے ٹکرائی، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی ایک کلمہ ہے، اس کو کہاں جنت میں لے گیا، لے جائے گا نہیں کہا، اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ ایسی آواز تھی وہ جو اللہ کے رسول کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جو دل سے نکل رہی تھی، وہ علم والی تھی، وہ یقین والی تھی، وہ قبول والی تھی، محبت والی تھی، ایسی سریلی آواز اللہ کے رسول نے کہا یہ جنت میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈھونڈنے لگے، آخر وہ کون ہیں؟ ادھر ادھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچ گئے تو ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اذان؟ ہاں اللہ کے رسول، میرے ساتھ تو کوئی رہتا نہیں ہے، میں تنہا یہاں بکریاں چراتا رہتا ہوں، جب جب وقت ہوتا ہے اذان کا میں زور سے اذان دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ربوبیت کا اعلان فطرت پر ہے، اور الوہیت کا اعلان اس کو جنت کے اندر داخلہ۔ رہی آسماء و صفات کی، کتنے ایسے صحابہ، اکثر عصر کے درس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک صحابی کے تعلق سے، کیا تھے وہ؟ اللہ کے رسول نے جب ان کو ایک جنگ کے موقع پر، غزوے کے موقع پر ان کو ذمہ دار بنا کر، امیر بنا کر بھیجا تھا، بہت بخوبی اچھا اپنا فریضہ انجام دیے تھے، لیکن یہ ایک عمل کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے تھے کیا کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ، کوئی سورت، اور آخر میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ یہ شکایت لے کر لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول ان کا کیا معاملہ؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، پھر قل هو اللہ۔ کہا ان سے پوچھو آخر کیا معاملہ ہے؟ تو نے کہا میں اس سورت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسماء اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ احد، احد یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہی ہے نا، تنہا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ساری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہی یہ صفت اس کو کہاں لے کے جائے گی؟ جنت کے اندر۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی چاہت کا بھی ذریعہ یہ بنتی ہے، کہ جس کی وجہ سے اس نے کیا کہا کہ میں اس صورت سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہوں۔ بس ان چنی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل عقائد سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رعب، اپنی عظمت، اپنی شان شوکت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، غیروں کی محبت اور غیروں کا رعب اور دبدبہ ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچا پکا موحد بنا دے، شرک سے، بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے اعمال سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔